بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 سے شروع کریں گے۔ اور وَإِذْ قُلْنَا، اور جب قُلْنَا کہا ہم نے، نون زبر الف، نا کا معنی ہم، اور جب کہا ہم نے للملائکتی، لام حرف جر کی وجہ سے تاک نیچے زیر ہے، للملائکتی فرشتوں سے، یہ فرشتوں کے لیے یا واسطے فرشتوں کے، للملائکتی اسجدو سجدہ کرو تم سب، اس میں واو جو آ رہی ہے یہ جمع کا صیغہ بتا رہی ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب سجدہ کرو لآدم، لام کے نیچے جو زیر ہے یہ لام حرف جر، جیسے للملائکتی آیا ایسے ہی لآدم آیا، للملائکتی فرشتوں کے لیے، لآدم آدم کے لیے۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا پس سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو پس سجدہ کیا انہوں نے، فسجدوا جمع کا صیغہ انہوں نے، الا ابلیس مگر ابلیس نے یا سوائے ابلیس کے انہوں نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر اس نے انکار کیا، کس نے؟ ابلیس نے، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ کافرین یہ حرف جر من کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، جو صرف و نحو پڑھتے ہیں یا عربی کے قاعدے قانون پڑھتے ہیں تو انہیں اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ کافرون سے کافرین کیسے ہوا۔ وکان من الکافرین ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں آدم علیہ السلام کی علت اور فرشتوں کے اعتراف کا ذکر تھا۔ سب نے تسلیم کیا کہ آدم علیہ السلام سب سے زیادہ عالم ہیں۔ اب تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جانے کا حکم دے دیا گیا، یہ ان کی تعظیم کے لیے تھا۔ اگر اس سے مراد سجدہ شرعی ہے تو معنی ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی عزت و عظمت کے لیے انہیں قبلہ کا درجہ دیا گیا۔ سجدہ دراصل اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تھا۔ اگر اس سجدہ سے مراد لغوی سجدہ ہے تو پھر یہ سجدہ تعظیمی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی تعظیم کے لیے انہیں سجدہ کیا تھا۔ اس معنی میں فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کا احترام کریں۔ اگر کوئی کسی کو خدا سمجھ کر سجدہ کرتا ہے تو یہ عبادت ہوگی، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہے، اسے سجدہ تعبدی کہتے ہیں۔ اسلام نے خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے عبادت کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر سجدہ کسی کی تعظیم کے لیے ہے تو سجدہ تعظیمی کہلائے گا، جیسے پہلی شریعتوں میں تھا، مگر ہماری شریعت مطہرہ میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ کسی بزرگ یا والدین کے لیے صرف کندھے جھکا دینا سجدہ نہیں، بقدر رکوع جھکنے سے بچے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ آیہ کریمہ میں لازم ہے اگر آدم علیہ السلام کو محض قبلہ کی حیثیت دینا ہوتا تو الی آدم ہوتا ہے، تو یہ
تو جواب دیا جا سکتا ہے کہ لی آدم میں بھی تعظیمی پہلو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر یہ قیام تعظیمی ہو سکتا ہے تو وہ سجدہ تعظیمی کیوں نہیں متصور ہو سکتا؟ یہ سجدہ تعبدی ہرگز نہیں، کہنے والوں کا محض خیال ہے۔ سجدہ تو پیشانی اور ناک کو بغرض عبادت زمین پر رکھنے کا نام ہے۔ ابلیس نے انکار کر کے تکبر کیا اور کافر ہو گیا، اور یہ تکبر زبردست برائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرے کو حقیر جاننا، اپنے کو بڑا سمجھنا تکبر ہے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو اپنے سے کم سمجھا اور کہا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں۔ تکبر کی وجہ یہ بنی کہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی تھی۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ اس نے سمجھا کہ اس کی خدمات شیطان کی خدمات زیادہ ہیں۔ تکبر نے عزازیل کو ذلیل کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے لعنت کے قید خانہ میں قیدی بن گیا۔ اچھا صاف ستھرا پاکیزہ لباس پہننا تکبر نہیں۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی حضور ایک شخص اچھا لباس اچھا جوتا پہننا پسند کرتا ہے تو فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔